وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شریک نہ کرو اس کے ساتھ کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، خاص طور پہ جو قریب رہتا ہے، رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھی، اور صاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ بھی، یعنی کہ آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، کہیں آج کل جیسے ہم جاتے ہیں بس پہ، کہیں جہاز پہ چلے کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کا بھی خیال کر رکھنا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ وہ کنیزیں جو ہیں تمہاری، ان سے بھی اچھا سلوک کرو، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اسے جو بہت زیادہ اترانے والا اور بڑائی کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، خود بھی، خاص طور پہ اہل کتاب میں یہودیوں کا یہ طرز عمل تھا، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی کہ وہ بخل کریں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، وہ چھپاتے ہیں اسے جو دیا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے بڑا ہی ذلت والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ یہود کا جو ہے بڑا اہم وصف تھا کہ وہ دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے تھے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور ہو شیطان جس کا ساتھی شیطان مان جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو پھر وہ بہت ہی برا ساتھی ہے، وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا آفت آ جاتی ہے ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ اور آخرت پر، آخر کے دن پر، تو کیا مسئلہ تھا ان کو اگر صحیح معنوں میں وہ ایمان لے آتے، اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر ہو کوئی بھلائی تو کئی گنا کر دیتا ہے اسے، اللہ تعالیٰ تو ہے جو بھلائی کرتا ہے تو اسے بڑھاتا ہے، وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا فرماتا ہے اپنے پاس سے بہت ہی بہترین بدلہ، شاندار بدلہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت پر ایک گواہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ تو یہ ہے وہ آیت، اگر ہمیں اس کا احساس ہو تو یہی وہ ذمہ داری ہے جو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنائیں، آپ اکثر صحابہ سے کیا کہا کرتے تھے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سنائیں، تو عبداللہ بن مسعود جب سورہ نساء انہوں نے شروع کی اور اس جہاں تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس، یعنی ان کو روک دیا یہاں پر، اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہ ان کے چہرے مبارک کی طرف ڈالی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جو ریش مبارک ہے، داڑھی مبارک ہے، وہ آنسوں سے تر تھی، یعنی اس احساس کی تاب نہ لا سکے، یعنی وہ کہ وہ ان کی آنکھوں سے بے اختیار جو ہے وہ آنسو نکل آئے۔ یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی بھی قومیں ہیں ان کے حساب کتاب سے پہلے ان کے رسولوں سے ہی پوچھنا ہے کہ کیا آپ نے ان تک بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی، اور یہی شان اس امت مسلمہ کی بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا پیچھے سورہ بقرہ کے اندر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ٹھیک ہے، اس امت نے گواہی دینی ہے سابقہ قوموں کے اوپر بھی اور اس کے بعد آنے والے انسانوں پر بھی۔ سابقہ جو قومیں ہیں ان پر بھی گواہی اس لیے دینی ہے، بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ ان پہ ہم گواہی کیسے دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم قرآن میں لکھا ہوا پاتے ہو نا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تو اس بنا پہ تم گواہی دو گے سابقہ قوموں کے اوپر بھی، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم ہیں ہی شہداء، ہم ہی نے گواہی دینی ہے، تو اتنی بھاری ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے، شاید کاش کہ ہمیں اس کا احساس ہو جائے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس روز چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسویٰ بہم الارض، کہ کاش برابر کر دی جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ چھپا نہ سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو کہ کیا بول رہے ہو۔ ظاہری بات ہے شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی جہاں پہ پہلا حکم آ گیا اس حوالے سے کہ اس سے پہلے تو ایک حکم آ چکا ہے کہ اس کے اندر جو نفع ہے وہ کم ہے اور اس کے اندر اسم جو گناہ کا عنصر ہے وہ زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ مزید یہ انسٹرکشن آ گئی
کہ آپ جو ہے جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اس سے پہلے تم جو ہے اس کو نہ پیو شراب کو، ورنہ یہ ہے کہ انسان بہک جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا بول رہا ہے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ بھی ہوا تھا اس کے تناظر میں، صحابہ کرام سے کچھ اس طرح سے غلطی ہوئی تھی نماز میں پڑھتے ہوئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم جو ہے نشے کی حالت میں ہو، ولا جنبن، اور نہ ہی ناپاک ہوتے ہوئے نماز کے قریب جاؤ، کہ الا عابری سبیل، سوائے ایسے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، ان کنتم مرضی، اور اگر تم ہو بیمار، او علی سفر، یا ہو سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، یعنی تمہیں کوئی قضاء حاجت ہو گئی ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، تو فلم تجدوا ماء، تو پھر تم نہ پاؤ پانی، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر دیا کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مسح کیا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، اور بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا طریقہ کہ ایک تو اس کا یہ انسٹرکشن دے دی گئی کہ آپ نے نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہیں جانا، دوسرا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں جو ہے جب تمہیں غسل جنابت خاص طور پہ جب ڈیو ہوتا ہے اس وقت نہیں جانا، اور وہ ساری کنڈیشنز بتا دیں۔ لیکن اگر پانی نہ ملے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت خاص ایسے حالات تھے کہ مسلمان زیادہ تر جو ہے وہ جنگ پہ نکلے ہوتے تھے، مسلمان کے لشکر، تو وہاں پہ پانی ہر جگہ پہ تو میسر نہیں تھا، تو اب بڑی مشکل ہوتی تھی وہاں پہ، تو اس لیے یہ بھی انسٹرکشن دے دیں گے۔ اور بعد میں پھر یہ حکم باقی رہا کہ ابھی بھی اگر ہم کہیں پہ ہیں پانی نہیں مل رہا تو پھر ہم یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کیا تم نے نہیں دیکھا ان کی طرف جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، یشترون الضلالۃ، اور وہ لے رہے ہیں گمراہی، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ سیدھی راہ سے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں پہلے بھی اہل کتاب کا ذکر ہے اور بیچ میں یہ انسٹرکشنز آئی ہیں اور پھر دوبارہ سے اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ ان کی روش ہو، اور یہ ویسے ہے ان کے ہاں کہ ان کے ہاں بھی یہ بڑی واضح انسٹرکشن تھی کہ دیکھو جو جنابت کی حالت میں تم عبادت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس حکم کو پامال کیا ہو اور جو ہے جنابت کی حالت میں بھی عبادت کرتے رہتے ہوں، تو اس لیے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم تم یہ ایسا نہ کرنا، اہل کتاب اگر ایسے کرتے تھے تو۔ واللہ عالم، واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیہ، اور کافی ہے اللہ حمایتی تمہارے لیے، وکفی باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ مددگار بھی، من الذین ہادوا، اور ان میں سے جو یہودی ہوئے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تو بدلتے ہیں بات کو اس کے مقام سے، وہ تو بات کو مروڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ اب یہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آتے تھے، ظاہری بات ہے ایک تو معاہدہ بھی تھا نا مدینہ کے اندر ان یہودی قبائل کے ساتھ، تو کبھی جو میوچل انٹرسٹ کی ڈسکشنز ہوتی تھیں اس میں بھی ایسے کرتے تھے، یعنی جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے، ہم نے سنا اور ہم نے، اب کہنا چاہیے سمعنا وَأَطَعْنَا، تو وہ آسان ایسے کر کے مطلب زبان کو مروڑ دیا تاکہ پتہ چلے کہ دوسرے کو لگے کہ وہ اطاعنا کا ہے، لیکن اصل میں آپس میں جو ہے وہ خسر پسر کہتے تھے کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے، ہم نے سنا اور معصیت کی، آپ کی نہیں مانا۔ اور وسمع غیر مسمعین، اور سن ہماری بات اور نہ سنا جائے، یعنی یہ کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ سنیے ہماری بات، کیا ہماری طرف متوجہ ہوئیے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیے، اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ بہرے ہو جائیں۔ رائنا لیم بالسنتہم، اور رائنا کہنے کی بجائے رائنا کہتے تھے، پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، اور اپنی زبانوں کو موڑ کے یہ کہتے تھے وطانا فی الدین، اور یہ تانا دیتے ہوئے دین میں، ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، ان کے لیے کتنا ہی ان کے لیے بہتر تھا کہ اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور سنیے اور دیکھیے ہماری طرف، لکان خیر لہم واقوم، تو ان کے لیے یہ بہتر تھا اور زیادہ درست بات تھی، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ان کے اوپر ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس اس لیے اب یہ بہت ہی کم جو ہے ایمان لے کے آتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا، تو ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مس کر دیں چہرے۔ اب یہاں پہ ذرا جسے پیار سے بھی دعوت دی ہے، بار بار آپ نے دیکھا کہ پورے سورہ بقرہ میں بھی ان کو بڑے پیار سے دعوت دی، سورہ نساء کے اندر بھی ہم، سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ بڑی پیار سے ان کو دعوت دیا، سمجھایا کہ دیکھو اہل کتاب کیوں تم نہیں سمجھتے اس بات کو۔ اب یہاں تھوڑی سختی ہے کیونکہ ایک وقت گزر گیا ہے نا ان کو دعوت دیتے ہوئے، پھر بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، تو اب یہاں پہ تھوڑا سا اللہ نے
سختی فرمائیے، وہی سنائیے مصدق لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مس کر دیں چہرے، اور فنردھا علی ادبارہا، اور پھر پھیر دیں انہیں پشتوں کی طرف۔ تو اگر تم نہیں مانو گے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا لعنت کرے ان پر جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب سبت والوں پر کہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جیسا کہ میں نے بار بار پچھلے سیشن میں بھی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی جو بھی گناہ ہے اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیونکہ جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو یقین اس نے بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اس نے جو غلطی کی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار قرآن میں اس کو بتایا ہے کہ دیکھو شرک کبھی نہیں معاف ہوگا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کلمہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، مسلمان ہمیں پیدا کیا، لیکن شرک کے بہت سے دروازے انفارچونیٹلی اس امت پہ کھلے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے نئے یعنی ہر روز ہم نت نئے انداز سے جو ہے وہ شرک کی نئی صورتیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں۔ الم تر الذین یزکون انفسہم، تو کیا تم نے نہیں دیکھا انہیں جو بڑا پاکیزہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی من یشاء، بل اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، تو ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہ واضح گناہ ہونے کے لیے۔ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اور کیا تم نے نہیں دیکھا یعنی ان یہودیوں کو خاص طور پہ کہ جنہیں دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور وہ ایمان لاتے ہیں اوہام پر اور جھوٹے معبودوں پر یا طاغوت کے اوپر، یعنی جبت اور طاغوت جو ہے یہ بیسیکلی اس امت کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یعنی اوہام پرستی، ٹھیک ہے، یعنی جو بات دین کے اندر نہیں ہے اس کو بھی دین کا حصہ سمجھنا، یہ بات سب اوہام پرستی ہے، یہ اس جبت کے اندر آتا ہے۔ اس کے اندر اصل میں تو لنک کوئی نہ کوئی بت کا ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے معاملہ چل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ہمارے ہاں جیسے کوئی مزار ہے اس کے ذریعے سے کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی اوہام پرستی جو ہے اس امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اوہام پرستی اور اولیاء پرستی خاص طور پہ، طاغوت جو ہے اس میں اولیاء پرستی بھی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جو قبریں ہیں جہاں پہ جاتے ہیں، اب وہ ہو سکتا ہے نیک بندوں کی قبریں ہوں، اللہ کے ہاں تو ان کا مقام ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ جو جس کی پوجا کرتے ہیں وہاں جا کے ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان سے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ بیسیکلی وہ طاغوت ہی ہے جس سے یہ سب کچھ پکار رہے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی باتیں یہود و نصارہ میں بھی تھیں، اور اس امت کے اندر بھی انفارچونیٹلی یہ چیز آ گئی ہے۔ یقولون للذین کفروا، اور کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو بھی بت پرستی کر کے یا اور طریقے سے، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں لعنت کی جن پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ کہتے تھے مشرکین کو تم تو ان سے زیادہ ہدایت والے ہو مسلمانوں سے، تو اس طرح کی باتیں تاکہ وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں، تو یہ باتیں وہ کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے، وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِیرًا، تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس بادشاہت میں کوئی حصہ ہے؟ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِیرًا، اور اگر واقعی ان کے پاس اختیار ہوتا یہ تو لوگوں کو ایک ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے، یعنی ایسے یہ لوگ ہیں۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو فضل میں سے دیا۔ وہی مسئلہ تھا نا ان کو کہ بنی اسرائیل میں جو نبوت آنی چاہیے تھی، بنی اسرائیل میں کیسے آ گئی؟ تو وہی والی بات کہ وہ حسد ہے ان کے اندر جو ان کو یہاں تک پہنچا دیا، جس نے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے تو دی تھی آل ابراہیم علیہ السلام کو کتاب اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے دی انہیں بہت بڑی بادشاہت۔ فمنہم من آمن بہ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا آپ علیہ السلام پر، ومنہم من صد عنہ، اور میں سے کسی نے رخ پھیر لیا آپ علیہ السلام سے، وکفی بجہنم سعیرا، تو کافی ہے جہنم بطور بھڑکتی ہوئی آگ کی ان کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب ڈال دیں گے انہیں آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گی ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم بدل دیں گے انہیں جو ہے دوسری کھالوں کے ساتھ، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ قرآن کی ذریعہ بات ہے، ہر آیت ہی ایسی ہے اس پہ غور کرے تو انسان حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بڑے مشہور پروفیسر تھے، ڈاکٹر تجسن، یہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی ایٹ شیانگ مائی یونیورسٹی ان تھائی لینڈ میں جو ہے یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی تھے، تو یہ جو تھے اسی آیت سے متاثر ہوئے، مسلمان ہوئے۔ جو کانفرنس ہوئی تھی ریاض کے اندر، 8 سعودی میڈیکل کانفرنس جو تھی ریاض میں ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ایک تو ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ بہت سی اسٹیٹمنٹس جو ہیں قرآن مجید میں وہ ماڈرن سائنس اسے ٹیسٹیفائی کرتی ہے، اور انہیں کوئی شک نہیں ہے اب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ باتیں بیان نہیں کر سکتے، یہ تو وہی بیان کر سکتا ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ اور خاص طور پہ اس بات سے وہ بہت متاثر ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو پین ریسپٹیکلز والا معاملہ ہے، کہ پین ریسپٹیکلز کے بارے میں یہ تو ماڈرن ریسرچ ہے کہ یہ تو سکن میں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تو جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہی تھی کہ یہ تو انسان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو ریسرچ میں یہ پتہ چلی ہے بات کہ یہ پین ریسپٹیکلز جو ہیں وہ سکن میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ ہم ان کی جلد تبدیل کریں گے تاکہ وہ مزہ چکھیں آگ کا۔ تو اس سے وہ متاثر ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ایک ہی آیت جو ہے حق تک پہنچانے کے لیے بعض اوقات کافی ہوتی ہے، بس وہی ہے کہ نگاہ چاہیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں عمل کیے اچھے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم قریب داخل کریں گے انہیں ان باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں ان کے لیے بڑی پاک بیویاں ہیں، حوریں ہیں ان کے لیے وہاں پر، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں بڑی ہی گھنی چھاؤں میں وہاں پر۔ ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اور بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ سپرد کرو امانتیں ان کے حقداروں کو، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ جو ہے یہ بڑی پکی نصیحت تمہیں کر رہا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ تو بڑی پکی نصیحت، بڑی واضح انسٹرکشن دی جا رہی ہے، اور اس کی جو آیت کی بڑی ڈفرینٹ جیسے کہتے ہیں وہ ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان حاکموں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم خاص طور پر اس کا خیال رکھو کہ امانتیں لوگوں تک پہنچیں، ہر کسی کا اس کا رائٹ ملنا یہ بھی تو اس کی امانت ہے نا، کہ ہر شہری کا ایک حق ہے، اور یہ حق اس کی امانت ہے، اور یہ امانت جو ہے وہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچے۔ اس طریقے سے یہ جو ماڈرن جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس میں تو یہ ہے نا کہ جیسے کہ حاکم کے جو حقوق ہیں، جیسے کہ لوگوں کے حقوق ہیں، اس طریقے سے حاکم کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور جس طریقے سے ہماری ذمہ داریاں ہیں حاکم کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو تعینات کرنا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک امانت ہے قوم کے اوپر کہ وہ بہتر لیڈر کو چنے۔ تو اس اینگل سے بھی دیکھا جائے، اس زاویے سے بھی دیکھا جائے تو اس آیت کو اکثر پیش کیا جاتا ہے کہ یعنی جو امانت ہے وہ اس کے حق کو دو، یعنی جو لیڈرشپ ہے جس کا حق ہے صحیح معنی میں معاشرے میں اس کو ملنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ ایک نااہل بندہ جو ہے وہ اوپر آ جائے۔ تو اینی وے بہت سی اس کی ایکسپلینیشنز کی جا سکتی ہیں، اور ساتھ ہی بیان کیا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، ہو جب بھی تمہارے پاس اتھارٹی آئے اور تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ اس کے رسول کا تو وہی ہے ایک ہی مقام، یعنی اطاعت کے والے سے ایک ہی مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود اختیار دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بات کرے وہ بھی تمہیں ماننی ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں وہ بھی تمہیں ماننی ہے۔ تو دونوں جو ہیں یہ تو ایک تو اتھارٹی ہوگی قرآن و سنت کی۔ اس کے بعد وہ اولی الامر منکم، اور تمہارے جو ساتھ اولی الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں پہ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے، پہلے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دونوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اولی الامر جو ہیں تم میں سے ان کی۔ تو اس کو معلوم ہوا عربی قاعدے کے مطابق کہ ان کی جو اطاعت ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکمرانوں کی اطاعت کریں جبکہ وہ آپ کو حکم دے رہے ہوں قرآن و سنت کے برخلاف۔ تو یہ ہے بات جو ہمیں نوٹ کرنی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بلکہ اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں اگر تنازع ہو جائے کوئی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر لوٹا دو اسے اللہ اس کے رسول کی طرف، یعنی کنسلٹ کرو اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت پر، وذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور عمدہ ہے انجام کے لحاظ سے۔